بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کی معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں خدیجہ وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ نے کی۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھے سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کرایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی کہ اے اہل بیت اللہ، تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کی گناہ دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمایا کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح اگر حضرت فاطمہ عنہ حضرت علی کا عمل دیکھتی تو انہیں شک گزرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ضیافت کرتی اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عمل ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی ڈور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مسعود بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہاشم بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی علیہ السلام سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں حضرت علی علیہ السلام میری بیٹی کو طلاق دے دیں تو اس بیٹی کے ساتھ بیاہ کر لے، اس سے اختیار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کلیجے کا ایک ٹکڑا ہے، وہ عزا
اس سے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکن کی وجہ سے دینی اعتبار سے زمائش میں مبتلا ہو، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوکن سے عذاب پہنچنے کا خدشہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب پہنچنی تھی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سوگنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی اور اسی کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا، تو وہ بہت خوش ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے شوہر کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی ہے، وہ مجھ سے خفا ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آئے اور بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے دھول جھاڑ دی اور فرمایا اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بعد حضرت علی علیہ السلام اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی اور فاطمہ کی صلح کرا دی۔ حضور بیمار ہوئے، بیٹی پتہ لینے آئی، اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ کے سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس جیسے ماں بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں بات کی تو وہ خوش ہوگی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں آپ بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھا دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو گئی ہے میری بیٹی زیادہ، تو کان میں کہا بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو خوش ہوگی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگی، اور بیٹی کو اسی کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہوگی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رونق افروز ہوتے تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی اور ان کا چلنا خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، کہ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔